अली कादरी दावबिन जनाब अहले सुन्नत वल जमात, हम देवबंदी वहाबी नजदी लोगों को उनकी कुफरिया इबादत की वजह से काफिर समझते हैं और कहते हैं जनाब दावा ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, हम इसका जवाब देंगे। ये दावा जवाब दावा है इनका। हमारा दावा जो पहले आपने पढ़ा है वो हमारा दावा है, जवाब दावा देवबंद इनकी तरफ से जवाब दावा इनका। ये आपकी तरफ से है कि ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि हम इसका जवाब देंगे। दलाइल कुरान और हदीस और मसलक किताब से होगी। अगर कोई मुनाजरा के अलावा बोलेगा तो उसे जाने नाजरे से निकाल दिया जाएगा। दोनों तरफ से उलमा की बातें ही पेश की जा सकती हैं, जिसका कुतब से हवाला दिया जाएगा और उसका नाज़िरा पर भी मौजूदा हाज़रीन होगी। जिस किताब से हवाला दिया जाएगा उसका मौजूद होना यहाँ पर जरूरी है। जिस किताब का हवाला दिया जाएगा उस किताब का यहाँ पर होना लाजमी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र यौम तब्यद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला सक़लैन। हम्द व सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन हज़रात और मेरे मद्दे मुखालिफ अल्लामा साहिब, मैंने आप अहबाब के सामने अल्लाह ताला के कुरान करीम की आयत मुक़द्दसा पढ़ी है, जिसके अंदर अल्लाह करीम क़यामत के उस मंजर को बयान करता है कि जिस वक्त अल्लाह की बादशाहत होगी और अल्लाह के अलावा कोई दूसरा बंदा वहां पे उसकी बात काबिल कबूल नहीं होगी, तो उस दिन अल्लाह फरमाता है कि बाज लोगों के चेहरे सफेद होंगे और बाज लोगों के चेहरे काले स्याह होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, अल्लाह करीम ने हमें सहाबा ने आका करीम से जो अकीदा पढ़ा था और जो अकीदा सीखा था, और उस वक्त भी हम सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही जो बतलाई हुई शरीयत और सिखाई हुई शरीयत थी उस पे चलने वाले थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम मसलक अहले सुन्नत व जमात के लोग उसी राह पे गामजन हैं और हम अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहलवाते हैं। और ये भी कोई नया आज का लक़ब नहीं, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अता करता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये लक़ब अपनी तरफ से अता फरमाया है। उस वक्त के जब सरकार ने फरमाया कि इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिन्तिन व सबईन मिल्ला, के बनी इसराइल के अंदर 72 गिरोह बन गए थे। मेरी उम्मत के अंदर भी तफर्रक़त उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत के अंदर 73 गिरोह बन जाएंगे। और उन तमाम के तमाम गिरोहों के हवाले से तुम्हें मैं खबरदार कर दूं, कुल्लुहुम फिन्नार, तमाम के तमाम जहन्नमी हैं, इल्ला मिल्लतुम वाहिदा, हाँ एक गिरोह ऐसा होगा कि जो जन्नती होगा। कौन सा? कालू या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वो कौन सा गिरोह होगा? फरमाया कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस जमात और जिस तरीके पे और जिस रविश पे आज मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, जो लोग इस तरीके पे गामजन होंगे वो लोग हमेशा हक वाले होंगे। और हक वालों का वो नाम वो कौन सा है और उनका वो लक़ब कौन सा है, ये मेरे पास तफसीर इब्न कसीर
اس کے اندر یہ غیر لوگ دیوبندی حضرات اس تفسیر کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، اور یہ ان کی معتمد علیہ تفسیر ہے۔ اور یہ ابن کثیر جس کو غیر مقلدین لوگ اہل حدیث وہابی وہ بھی اپنا جد اعلیٰ مانتے ہیں، ابن تیمیہ کا یہ شاگرد ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر اسی آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس آیت کے تحت صفحہ نمبر 82 اس پہ یہ لکھتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ آیا کہ وہ کالے چہرے کن لوگوں کے ہوں گے اور سفید چہرے کن لوگوں کے ہوں گے؟ تو یہ اپنے گھر کی نہیں، یہ ان کے گھر کی کتاب ہے۔ اس کے اندر اس نے لکھا کہ قیامت والے دن چہرے کچھ لوگوں کے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے سفید ہوں گے۔ اب کالے چہرے کس کے ہوں گے اور سفید کس کے ہوں گے؟ فرمائے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی یوم القیامت حین تبیض وجوہ اہل السنت والجماعت وتسود وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت والے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ فرمایا بدعتیوں کے، گمراہوں کے اور راہ راست سے ہٹنے والوں کے چہرے اس دن کالے ہو جائیں گے، لیکن میں گواہی دے کے جاتا ہوں، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے قیامت والے دن اہل سنت و جماعت کے ماننے والوں کے چہرے اس وقت بھی سفید ہوں گے، ان کے چہرے اس وقت بھی سفید ہوں گے۔ لیکن یہ لوگ بھی اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، اب پہچان کیسے ہوگی کہ یہ سنی سچا ہے یا یہ سنی سچا ہے، یہ مسلک والا حق والا ہے یا یہ حق والا ہے؟ ذرا ان کی علامت بھی دیکھیے کہ آیا مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ان لوگوں کے اندر کون سی علامات ایسی، وہ نشانات اور ان کے اندر وہ کون سا شعار ہے کہ جس کی وجہ سے ہم انہیں حق والا مانے، اور ان لوگوں کے اندر کون سی وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم انہیں حق والا مانے؟ آیا ہم حق پر ہیں یا یہ حق پر ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں؟ آؤ میں اپنی بات نہیں کرتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اہل سنت و جماعت کو یہ نہ چھو لے رہا ہے، فرمایا ہر اہل سنت و جماعت کا دعویٰ کرنے والا اس کو سچا نہ سمجھنا، ہر سنی کا ہونے کا دعویٰ جو کرے اس کو کبھی حق والا نہ سمجھنا۔ حق والا کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کے نواسے، میرے مصطفیٰ کے پوترے امام زین العابدین، ان کا قول سنی آئیے، وہ فرماتے ہیں حق والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا حق والا اور اہل سنت و جماعت صحیح معنوں میں کون سا ہے؟ فرمایا میں تمہیں ان کی پہچان بتا دیتا ہوں، میں ان کا تمہیں ایک خاص وہ نشان بتا دیتا ہوں، ان کو پرکھ لینا، ان کو ذرا جانچ لینا کہ آیا یہ اس راستے پر ہے یا نہیں۔ ویسے تو سنی اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں اہل سنت و جماعت ہوں، اور میں کہتا ہوں میں اہل سنت و جماعت ہوں، میں کہتا ہوں میرا چہرہ، میرے ماننے والوں کا چہرہ قیامت کو سفید ہوگا، یہ کہتے ہیں میرے ماننے والوں کا ہوگا۔ امام زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ آیا صحیح معنوں میں سنی کون ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں ہر ایرا کو سنی نہیں ماننا، سنی کون ہے؟ فرمایا میں بتا دیتا ہوں، فرمایا قال علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے امام نے کہا 14 صدیاں گزر جائیں، الغرض قیامت تک سنی وہ ہوگا جو مصطفیٰ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ ہر ایک کو سنی نہ ماننا، جو اذان سے پہلے کہے درود نہ پڑھ لینا، میرے پیٹ میں درد ہو جائے گا، بعد میں نہ پڑھ لینا، مجھے تکلیف ہو جائے گی، اسے حق والا نہ سمجھنا۔ حق والا کون ہے؟ فرمایا صحیح معنوں میں سنی وہ ہے جو رسول اللہ پہ ہر دم مچل کے درود و سلام پڑھنے والا ہو۔ اب ہم سنی ہیں، پتا چلا سنی وہ ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہو۔ اب اس کے بعد میں اصل اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے نزدیک دیوبندی نجدی وہابی لوگ ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان کی کفریہ عبارات کی وجہ سے، ان کے کفریہ جملوں کی وجہ سے، ان کے کفریہ کلمات کی وجہ سے جو ان کے اکابر نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ ذرا اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ کریم نے عذاب مہین دردناک عذاب تیار کر